بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں نے برٹش امپائر کا نام تو ضرور سنا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کی تاریخ کا ابھی تک کا سب سے بڑا امپائر تھا۔ انگریزوں کی بنائی ہوئی یہ سلطنت دنیا کے کتنے بڑے حصے پر پھیل گئی تھی، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگریزوں کی اس سلطنت کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی، اور وہ کہاوت یہ تھی کہ انگریزوں کی اس سلطنت میں کبھی بھی سورج نہیں غروب ہوتا ہے، کیونکہ جب سورج برٹش امپائر کے کسی ایک حصے میں ڈوبتا ہے تو وہیں دوسرے حصے میں نکل بھی چکا ہوتا ہے۔ آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا جیسے ملکوں کے، جن کی گنتی آج کے دور میں دنیا کے سب سے طاقتور ملکوں میں ہوتی ہے، وہ بھی سلطنت کے غلام تھے، یعنی کسی دور میں ان طاقتور ملکوں پر بھی انگریزوں کی ہی حکومت تھی۔ ان تمام ملکوں کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے ہندوستان پر بھی ایک لمبے وقت تک حکومت کی اور ہمارے بھارت کے لوگوں کو بھی اپنا غلام بنایا تھا۔ دوستو، ویسے تو جب بھی ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان جیسے بہادر لوگوں کی شکل ہمارے دماغ میں آتی ہے، کیونکہ یہی وہ بہادر لوگ تھے جن کو شہید کرنے کے بعد ہی انگریز ہندوستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ لیکن دوستو، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر انگریز بھارت میں سب سے پہلی بار کب آئے تھے، کیوں آئے تھے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت میں انگریز سب سے پہلے 1608 میں آئے تھے۔ اس وقت بھارت پر مغل بادشاہ جہانگیر کا دور تھا۔ شروع میں انگریز بھارت میں صرف اور صرف بزنس کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے بزنس سے مطلب ہے، اس کے علاوہ ہمیں بھارت کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں بھارت کے کسی بھی انسان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جن لوگوں کو وہ سیدھا سادہ سمجھ کر اپنے ملک میں بزنس کی اجازت دے رہے ہیں، وہی لوگ کچھ دنوں بعد ہمیں اپنا غلام بنا کر ہمارے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آخر کار 1799 میں انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد، یعنی 19ویں صدی کے شروع ہوتے ہوتے، پورے بھارت پر قبضہ کر کے بھارت میں رہنے والے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ بھی ہے کہ سن 1608 میں بھارت میں آنے والے انگریز سن 1800 میں جا کر ہی بھارت پر قبضہ کرنے میں کیوں کامیاب ہوئے تھے؟ بیچ کے بچے ہوئے 200 سالوں میں انگریزوں نے بھارت پر قبضہ کیوں نہیں کیا تھا؟ ان لوگوں نے ان بیچ کے سالوں میں قبضہ کرنے کی بھی کوشش ہی نہیں کی، یا پھر کوشش کی لیکن وہ ناکامیاب رہے۔ دوستو، ان بیچ کے 200 سالوں میں انگریزوں کے بھارت پر قبضہ نہ کر پانے کی سب سے بڑی وجہ ان لوگوں کا حد سے زیادہ کمزور ہونا تھا، اور ان کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ تھی مغل سلطنت کا حد سے زیادہ مضبوط ہونا، کیونکہ مغل آرمی اس دور میں حد سے زیادہ طاقتور تھی۔ خاص طور سے مغل سلطنت کے آخری طاقتور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تو مغل آرمی اتنی زیادہ طاقتور ہو چکی تھی کہ کسی کے لیے بھی اس سے لڑ کر جتنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغل سلطنت بھارت کی سب سے بڑے حصے پر پھیل گئی تھی۔ لیکن دوستو، پھر 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کے وفات کے بعد مغل سلطنت نہ صرف کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ انگریزوں کی طاقت بڑھنا بھی شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر 1707 کے بعد انگریزوں کو نہ تو مغل بادشاہوں میں سے کوئی روک سکا اور نہ کوئی اور پھر اس طرح سے ہی انگریز پورے بھارت پر ہی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حالانکہ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انگریزوں نے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھی بھارت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انگریز اس کوشش میں نہ صرف ناکامیاب ہوئے تھے، بلکہ ان کو حد سے زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا، اور بھارت میں اپنے وجود کو بچانے کے لیے انہیں اورنگزیب عالمگیر کے محل میں جا کر فرش پر لیٹ کر رو رو کر معافی مانگنی پڑی تھی۔ دوستو، یہ کہانی لگ بھگ 1686 کی ہے، جس دور میں برٹش سے آنے والے انگریزوں کا بزنس بھارت کے بہت سارے علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ اس دور میں برٹش کے لوگوں نے مغل سلطنت سے کچھ خاص طرح کے لائسنس حاصل کر رکھے تھے، جس کی وجہ سے ان کے سامان پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا تھا۔ اس دور میں ہی فرانس اور پرتگال سے آنے والے تاجروں نے بھی مغل سلطنت سے یہ گزارش کی کہ انہیں بھی کچھ ایسے ہی خاص لائسنس دیے جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے سامان پر بھی ٹیکس نہ لگایا جائے۔
لہٰذا ان کی یہ گزارش مغل سلطنت میں قبول ہو گئی اور انہیں بھی کچھ ایسے خاص لائسنس دے دیے گئے جس کی وجہ سے ان کے سامان پر بھی ٹیکس لگنا بند ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو، جب اس بات کی خبر ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جوزائے چائلڈ تک پہنچی تو غصے سے لال ہو گیا اور اس نے فوراً انڈیا میں موجود ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ آرڈر جاری کیا کہ تم فوراً بنگال اور عرب سمندر میں موجود مغل سلطنت کے جہازوں کا راستہ کاٹ دو اور تمہیں جو بھی جہاز ملے اسے فوراً لوٹ لو۔ اس نے لندن سے آرمی کی کچھ یونٹ بھی بھیجی، انہیں آرڈر دیا کہ تم بھارت میں جا کر انگریزوں کے ساتھ مل کر مغل سلطنت سے جنگ کرو۔ جیسے ہی لندن سے آرڈر جاری ہوا، ویسے ہی ممبئی میں موجود انگریزوں کے کچھ سپاہیوں نے مغل سلطنت کے کئی جہاز لوٹ لیے۔ بدلے میں مغل سلطنت کے ایک طاقتور کمانڈر سیدی یاقوت نے 20,000 فوج کے ساتھ ممبئی شہر کے اندر اتر گیا۔ ایسی حالت دیکھ کر انگریزی کی فوج میں افراتفری مچ گئی اور وہ سارے انگریز اپنی جان بچانے کے لیے اس قلعے میں جا کر چھپ گئے کہ جس قلعے کو انگریزوں نے اپنی تجارت کے لیے بنوایا تھا۔ سیدی یاقوت چاہتے تو بڑی آسانی کے ساتھ قلعے کو فتح کر سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ انگریز زیادہ دنوں تک اس قلعے میں نہیں چھپ سکیں گے، اسی لیے انہوں نے دور سے ہی اس قلعے پر گولہ باری جاری رکھی۔ کچھ دنوں کے اندر ہی قلعے کے اندر کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا اور قلعے کے اندر لوگوں میں طرح طرح کی بیماریاں پھیلنا بھی شروع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے محل میں موجود انگریزوں کی اب ایک ایک کر کے جان جانا شروع ہو گئی تھی۔ ایسی حالات دیکھ کر اب بہت سارے انگریز اپنی موت کی ڈر کی وجہ سے چپکے سے محل سے نکل کر سیدی یاقوت کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے اور اس سے جا کر اندرونی طور پر مل جایا کرتے تھے۔ اس دور میں بہت سارے انگریزوں نے اسلام بھی اپنا لیا تھا تاکہ وہ سیدی یاقوت کا بھروسہ جیتنے میں کامیاب ہو سکیں۔ حالانکہ دوستو، انگریزوں کے لیے یہ پریشانی صرف ممبئی میں ہی نہیں بلکہ بنگال میں بھی تھی، جہاں شائستہ خان نام کے ایک مغل کمانڈر نے انگریزوں کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ یعنی اب انگریزوں کے پاس اپنی ہار قبول کر کے معافی مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اسی لیے اب انگریزوں نے اپنے 2 آدمیوں کو مغل سلطنت کے آخری طاقتور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کے محل کی طرف روانہ کیا۔ کئی دنوں کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد چھپتے چھپاتے یہ دونوں لوگ اورنگزیب عالمگیر کے محل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں لوگ مغل سلطنت کے آخری طاقتور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کے محل میں پہنچے تھے تو ان دونوں کی حالت ایسی تھی کہ مانو 2 فقیر کھڑے ہیں۔ ان دونوں کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، سر لٹکے ہوئے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ دونوں مغل دربار میں اورنگزیب عالمگیر کے سامنے حاضر ہوئے، انہیں فوراً ہی زمین پر لیٹ جانے کا حکم دیا گیا۔ پھر ان دونوں انگریزوں نے مغل سلطنت کے بادشاہ کے سامنے نہ صرف اپنی ہار قبول کی بلکہ اس سے معافی بھی مانگی اور روتے ہوئے ان سے یہ درخواست کی کہ ہمارے اس لائسنس کو پھر سے بحال کر دیا جائے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور سیدی یاقوت کو ممبئی میں ہمارے قلعے کی گھیرا بندی بھی بند کرنے کا حکم دیا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر نے انگریزوں کی اس بغاوت پر نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ ساتھ ساتھ ان کا لائسنس بھی دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ لیکن بغاوت کرنے کے جرم میں اورنگزیب عالمگیر نے ان کے اوپر 1.5 لاکھ کا جرمانہ بھی لگایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ شرط بھی رکھی تھی کہ بھارت میں موجود ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ گورنر یعنی جوزائے چائلڈ کہ جس نے مغل سلطنت کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا آرڈر جاری کیا تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھارت چھوڑ دے اور اب اسے کبھی بھی یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس طرح سے انگریز اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھارت میں اپنا وجود بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حالانکہ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس دور میں اورنگزیب عالمگیر نے انگریزوں کو معاف نہ کیا ہوتا اور ان کے اس بغاوت کی وجہ سے ان کی کمپنی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھارت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا ہوتا تو شاید آج بھارت کا تاریخ کچھ اور ہی ہوتا۔ حالانکہ دوستو، زیادہ تر ہسٹورین کا یہ ماننا ہے کہ جوزائے چائلڈ نے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف لڑنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل بچکانہ فیصلہ تھا، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغل سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت میں گنی جاتی تھی۔ ایک حساب کے مطابق اورنگزیب عالمگیر کی فوج کی تعداد 9 لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور آمری کے عالم یہ تھا کہ پوری دنیا کی دولت کا 25% صرف اور صرف بھارت کے اندر ہی موجود اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھارت ہر طرح سے آج کے دور کے امریکہ کی طرح تھا، اور یہی وہ دور تھا کہ جب بھارت کو
सोने का चिड़िया बोला जाता था। जजाक अल्लाह।